کربلا اتنی ضروری کیوں تھی کہ 72 تن شہید ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے لاڈلے نواسے شہید ہوتے ہیں؟ اس کی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی، جن میں سے چند حکمتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس واقعے کی اہمیت اس لیے بھی ضروری تھی، یہ واقعہ کربلا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کل کا مورخ یہ الزام لگا سکتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ شاہی نظام کو فالو کرتا ہے۔ اگر اسلام شاہی نظام کو فالو نہ کرتا، میرٹ کو دیکھتا، نمازوں کو دیکھتا، روزوں کو دیکھتا، زکوٰۃ کو دیکھتا، تو جنت کی سرداری حسین کو نہ ملتی، کسی اور کو ملتی۔ کیونکہ جب امام حسن و حسین کو جنت کی سرداری ملی، عمریں صرف چند سال ہیں، ننھے ہیں، ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے، اس عمر کے اندر مصطفیٰ کہتے ہیں اے لوگو جان لو جنتی نوجوانوں کے سردار میرے حسن و حسین ہیں۔ اس عمر کے اندر سرداری ملی۔ کل کا مورخ یہ اعتراض کر سکتا تھا یہ شاہی نظام کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اگر نمازیں دیکھی جاتی تو حسین پہ تو نماز فرض ہی نہیں، ننھی سی عمر ہے، زکوٰۃ دیکھی جاتی تو حسین پہ تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں، روزے دیکھے جاتے، حج دیکھے جاتے تو حسین پہ تو حج فرض ہی نہیں، زکوٰۃیں فرض ہی نہیں، روزے فرض ہی نہیں، پھر سرداری کیوں ملی؟ کربلا کا میدان جب لگا تو واقعہ کربلا نے لوگوں کو بتایا اے لوگوں، اگر تم میرٹ کی بات کرتے ہو، تم نمازوں کی بات کرتے ہو، آؤ کربلا کے میدان کے اندر حسین کی نماز تہجد تو دیکھو۔ حسین وہ ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر حسین کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ کربلا کے میدان نے بتایا لوگوں، اگر تم سجدوں کی بات کرتے ہو، آؤ کربلا کے میدان کے اندر حسین کا آخری سجدہ تو دیکھو۔ کہ ایسا سجدہ بھی کائنات نے دیکھا ہوگا، وہ سجدہ جب امام حسین نے سر کٹایا تو غیب سے یہ صدا آئی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب بنداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے لوگوں، اگر سجدوں کی بات کرتے ہو تو آؤ کربلا کے میدان کے اندر حسین کا سجدہ تو دیکھو۔ اے لوگوں، اگر طہارت کی بات کرتے ہو، پاکیزگی کی بات کرتے ہو، تو لوگ وضو کرتے ہوں گے پانی سے، لوگ وضو کرتے ہوں گے، غسل کرتے ہوں گے پانی سے۔ حسین وہ ہے جس نے کربلا کے میدان کے اندر خون سے وضو کیا ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا نا، وضو جو خون سے کر لو طہارت ناز کرتی ہے، کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے۔ لوگوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ لوگوں، اگر طہارت دیکھنا چاہتے ہو، آؤ کربلا کے میدان کے اندر حسین جیسی طہارت نظر آئے گی۔ لوگوں، اگر تم روزوں کی بات کرتے ہو تو روزے دار صبح صادق سے لے کے مغرب تک بھوکا رہتا ہے، لیکن یہاں حسین کی بھوک بھی تو دیکھو، حسین کی پیاس بھی تو دیکھو۔ امام حسین وہ ہیں کہ 7 محرم سے لے کے یوم عاشور کے دن تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ لوگوں، اگر روزوں کی بات کرتے ہو تو امام حسین کی بھوک پیاس کو بھی دیکھو۔ لوگوں، اگر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو زکوٰۃ کے اوپر تو زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کا 2.5% خدا کی راہ میں دیتا ہے، باقی مال اس کا ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی بات کرتے ہو، امام حسین کی زکوٰۃ تو دیکھو، جنہوں نے 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اور پیسے تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے لال خدا کی راہ میں شہید کروائے۔ اگر تم زکوٰۃ کی بات کرتے ہو، حسین جیسی زکوٰۃ لا کے تو دکھاؤ، کوئی ایسی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ 6 ماہ کا ننھا اصغر حسین قربان کر رہے ہیں، اونو محمد کو حسین قربان کر رہے ہیں، قاسم بن حسن کو حسین قربان کر رہے ہیں، آخر میں اپنی قربانی بھی حسین خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں یا مالک و مولا۔ اس حالت کے اندر حسین اقرار کرتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، اے مالک تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ پھر صدا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ خدا تجھ سے راضی ہے، آ جا اپنے رب کی طرف۔ تو صاحبو، اگر زکوٰۃ کی بات کی جائے تو امام حسین جیسی زکوٰۃ ہمیں کائنات میں نظر نہیں آتی۔ اگر لوگ صبر کی بات کرتے ہیں تو حسین جیسا صبر لا کے تو دکھائے۔ اگر لوگ توکل کی بات کرتے ہیں تو خدا پر بھروسہ جو حسین نے کیا ہے ایسا بھروسہ لا کے تو دکھائیں۔ اور کربلا کے میدان کے اندر بھی یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے رحم دلی نہیں چھوڑی۔ آپ اندازہ کیجئے، وہ بندہ جس نے سب سے پہلے امام حسین کو روکا وہ حر بن یزید تھا۔ محاصرہ کیا،
روکا, امام حسین نے کہا نہیں ہمیں آگے جانا ہے. دوسری مرتبہ روکا, تیسری مرتبہ روکا, پوچھا یہ میدان کون سا ہے؟ کہا کرب و بلا کا میدان ہے. امام حسین نے کہا یہی ہماری منزل ہے, ادھر خیمے ڈال دیے جائیں. وہ حر بن یزید سب سے پہلا شخص تھا جس نے امام حسین کو روکا. لیکن یوم عاشور کے دن امام حسین نے خطبہ دیا, لوگوں میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ آخر کس وجہ سے میری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں دوش پیغمبر پہ کھیلتا رہا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میری خاطر مصطفیٰ نے سجدوں کو دول دی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میری خاطر حضور سواری بن جاتے, حسین ان کی سواری کرتا؟ کیا تمہیں میری یہ شانیں نہیں پتا میں لعاب دہن مصطفیٰ کا چوس کے بڑا ہوا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرا نام خود مصطفیٰ نے جنت سے منگوا کے رکھا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرا عقیقہ خود مصطفیٰ نے کروایا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں اپنے ماں باپ کی گود میں اتنا نہیں رہا جتنا نانا کی گود میں رہا ہوں؟ لوگوں کیوں میری جان کے پیاسے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ اس وقت حر کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ حسین کو آخر کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اس وقت حر نے کہا کہ اب بھی حسین کو قتل کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں قتل کیا جائے گا. اس وقت امام حسین کی جماعت کے اندر حر آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضور معافی ہو جائے گی. وہ شخص جس نے 3 مرتبہ حسین کو روکا, صرف سر جھکا کے کہا حضور معافی ہو جائے گی, امام حسین نے بازو کھول کے استقبال کیا. یہ امام حسین کی پہلی جیت تھی کربلا کے اندر. وہ شخص جو سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا, اسی نے نام حسین کے اوپر سب سے پہلے سر کٹایا ہے. لوگ اگر رحم دلی کی بات کرتے ہیں تو حسین جیسی رحم دلی لا کے تو دکھائیں. یہ وہ رحم دلی ہے کہ امام زین العابدین جو کربلا کے میدان کے اندر بچ گئے. اب ان کی عادت یہ تھی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے, کہتے جب ٹھنڈے پانی کو پکڑتا مجھے میرے حسین کی پیاس یاد آ جاتی, مجھے میرے بابا کی پیاس یاد آ جاتی. ٹھنڈے پانی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور ایک جگہ قیام بھی نہیں کرتے تھے, جنگل بیابان میں چلے جاتے, خدا کی عبادت کرتے رہتے, مختلف جگہوں پہ اپنے خیمے لگا لیتے. ایک مقام پہ امام زین العابدین نے خیمہ لگایا, ایک شخص خیمے کے اندر آیا ہلکایا ہوا پیاس کی شدت سے. امام حسین سے کہنے لگا حضور پانی دے دیں. منہ چھپا لیا, آپ نے پانی کا پیالہ دے دیا. پانی پینے کے بعد جب تسلی ہو گئی, چوکس ہو گیا, کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں, اگر پہچان لیتے تو پانی نہ دیتے. امام زین العابدین کہنے لگے ہم نے تجھے پہچان لیا ہے, تو وہی ہے جس نے کربلا کے اندر ہم پہ پانی بند کیا تھا. کہا حضور پھر پانی دیا کیوں ہے؟ کہا وہ تمہارا یزیدی کردار تھا, یہ ہمارا حسینی کردار ہے. اگر لوگ رحم دلی کی بات کریں, رحم دلی پہ فیصلہ کرنا چاہیں تو حسین جیسی رحم دلی لا کے تو دکھائیں. تو صاحب و کربلا کے میدان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا میرے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, وہ میرٹ کے اوپر تھا. وہ صرف اس لیے نہیں کہ میرے نواسے ہیں, وہ اس قابل تھے, وہ اس سیٹ کے حقدار تھے, وہ اس عہدے کے حقدار تھے. اور کربلا کا میدان اس لیے بھی ضروری تھا, دنیا کو نئی شجاعت کا تعارف کروانا تھا. آپ پڑھ لیں تاریخ اسلام, شجاعت کے مارکے مسلمانوں نے اتنے مارے کہ تاریخ بڑی پڑی ہے. ہمیں کسی غیر کے پاس جانا نہیں پڑتا. آپ بدر اٹھائیں, 313 ہیں, سامنے 1000 ہیں, لیکن وہ 313 ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. 313 کے پاس تلوار بھی کوئی نہیں, 313 کے پاس نیزے بھی کوئی نہیں. حضرت عکاشہ کہتے ہیں حضور تلوار ہی کوئی نہیں, مصطفیٰ ٹہنی توڑ کے دیتے ہیں. عکاشہ کہتے ہیں وہ ٹہنی تلوار بن گئی, اسی کے ساتھ پورا بدر لڑتا رہا, لیکن ٹہنی میں خروچ بھی نہیں آئی. بدر کے مار کے گواہ ہیں کہ مسلمان بڑے بہادر تھے. احد کے مار کے گواہ ہیں کہ مسلمان بہادر تھے. خندق گواہ ہے کہ مولا علی نے کیسے عمر بن عبد الود کا مقابلہ کیا. خیبر گواہ ہے مولا علی مرحب کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں. یہ تمام مار کے گواہ ہیں مسلمان بہادر تھے, لیکن حسین جیسی بہادری آج تک کائنات نے دیکھی نہیں. آپ اندازہ کیجئے, بدر میں مار کے مارے گئے اس لیے کہ بیوی اور بچے گھر میں محفوظ تھے, گھر والوں کی فکر نہیں تھی. احد میں مار کے مارے گئے, بیوی بچے گھر میں محفوظ تھے, گھر والوں کی فکر نہیں تھی. خندق میں مار کے مارے گئے, خیبر میں مار کے مارے گئے, بیوی بچے گھر میں محفوظ تھے, گھر والوں کی فکر نہیں تھی, اس لیے وہ ڈٹ گئے. لیکن حسین وہ ہیں جو کربلا میں ڈٹے ہیں, بیوی بچے بھی ساتھ ہیں, قبیلہ بھی ساتھ ہے, خاندان بھی ساتھ ہے. وہاں سے آواز آتی ہے صرف 2 چیزیں ہیں, یا تو ہاتھ میں بیعت کر لیں یا جنگ کر لیں. حسین نے کہا کبھی حسینی ہاتھ یزیدی ہاتھ میں جا ہی نہیں سکتا, اس کے علاوہ جو تمہارے پاس فیصلہ ہے وہ کر لو, بیعت والی بات نہ کرو. حسین کبھی بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا.
تو صاحبو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو جب میدان میں اترے تو امام حسین کی شجاعت بتانا چاہتا ہوں. آج لوگوں نے شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا. یقین مانے بے ادبیاں ہیں ان کی. آج اس صورت میں شہادت پیش کی جا رہی ہے. جی وہ تو پانی کے لیے ترستے رہے, مانگتے رہے, گر گڑاتے رہے, کہتے رہے جی پانی دے دو, پانی دے دو. آپ پوری کربلا کو اٹھائیں, آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا. امام حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا مالک پانی دے دے. وہ حسین جس نے خدا سے پانی نہیں مانگا وہ یزیدیوں سے کیسے پانی مانگ سکتا ہے؟ یہ امام حسین کی بے ادبی ہے. امام حسین کیسے پانی مانگنے کے لیے مجبور ہو سکتے تھے؟ اگر پانی کے لیے گر گرانا تھا تو بیعت کیوں نہیں کر لی؟ امام حسین نے پانی کے لیے گر گرائے نہیں. امام حسین نے کہا ہم حسینی ہیں, ہم کسی بھی صورت جھکیں گے نہیں. جب میدان جنگ سج گیا, میدان جنگ میں اتارنے کی باری آئی تو آپ بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے کہا حضور آپ کے جانے سے پہلے میرے بچے جائیں گے. انہوں محمد کو بھیجا گیا. جب آپ جانے لگے تو امام حسن کے بیٹے قاسم بن حسن نے روکا. حضور میرے ابا جان نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا اگر کبھی حسین پہ مشکل وقت آئے تو حسین سے پہلے اپنی جان دینا. صاحبو جب امام حسین جنگ میں اترے, یزیدیوں کے لشکر پہ اترے, تو کائنات نے یہ منظر دیکھا, حسین اکیلے ہیں. چاہیے تو یہ تھا اکیلا اکیلا مقابلہ کرتا, حق تو یہ بنتا تھا اکیلا اکیلا آتا, لیکن فوجوں کی فوجیں آئیں, حسین کو روک نہیں سکیں. امام حسین گردنیں اڑا رہے ہیں, غیب سے صدا آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا. غیب سے صدا آئی نبی کا نور عین ہے, یہ بالیقین حسین ہے. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین پہ قابو نہیں پایا جائے گا. تاریخ گواہ ہے وہاں تیر چلائے گئے. جنگ تلواروں کی تھی, تیروں کا کام ہی کوئی نہیں تھا. ادھر اکیلے ہیں, ادھر ہزاروں ہیں, 22,000 کا لشکر ہے, ادھر حسین اکیلے ہیں. تلوار سے بھی مقابلہ کرنا چاہتے تو کر لیتے, لیکن یہ کوئی عام نہیں تھا, یہ وہ خون تھا جس کے اندر مولا علی کا خون دوڑ رہا تھا. یہ شیر خدا کے شیخ تھے, یہ ڈٹنے والے تھے. اور مورخین نے یہاں لکھا کہ کربلا کا میدان دیکھ کے لوگ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے آخر فیصلہ کیسے کیا جائے, مولا علی بہادر تھے یا حسین بہادر تھے؟ اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے اے لوگوں جان لو جتنے بہادر علی تھے اتنے بہادر حسین بھی تھے. امام حسین نے پرخچے اڑائے, گردنیں اڑا دی. اب انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ نہیں ہوگا, تیر برسانا شروع کر دیے. جب امام حسین کو تیر لگے, زخمی ہو گئے, پھر کربلا کے میدان میں گرے. تو صاحبو یہاں واقعہ کربلا اس لیے بھی ضروری تھا, شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کرنی تھی, زمانے کو بتانا تھا کہ شجاعت حقیقت میں کہتے کسے ہیں. اور واقعہ کربلا اس لیے بھی سجایا گیا, قیامت تک کے لیے حق کے رول ماڈل کو ڈیسائیڈ کرنا تھا. کوئی ایسی شخصیت قیامت تک کے لیے نکھار کے سامنے رکھنی تھی کہ جب فیصلہ کرنے کی باری آئے اس سے استعانت کی جائے, اس سے مدد لی جائے, اس کو دیکھا جائے ہمارے رول ماڈل نے کیا کیا. ایسا رول ماڈل قائم کرنا تھا جو قیامت تک کے لیے ہو. اس سے پہلے لوگ فرعون و موسیٰ کی مثال دیتے تھے, اس سے پہلے لوگ نمرود و ابراہیم کی مثال دیتے تھے, لیکن واقعہ کربلا کے بعد حق پہچانا جاتا تھا حسین کے نام سے. قیامت تک کا رول ماڈل بنانا تھا, اور ایسا رول ماڈل بنانا تھا کہ صرف اپنوں کا نہیں غیروں کا بھی رول ماڈل ہو. یہی وجہ ہے کہ جس نے تاریخ چین لکھی اسلامی مورخ نہیں, یہ کافر ہے, غیر مسلم ہے, لیکن اس نے اس میں لکھا, اس نے کہا لوگوں نے شاید کربلا کی تاریخ نہیں پڑھی. یہ وجہ کیا ہے؟ کہا اگر لوگ کربلا کی تاریخ پڑھ لیتے پھر رستم کی بہادریاں نہ بتاتے, حسین کی بہادریاں بتاتے. اگر لوگ کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیتے پھر کوئی اور شخصیت کو بہادر نہ بتاتے, امام حسین کو بہادر بتاتے. اور اس مورخ نے لکھا حسین وہ ہیں جن کی طرف 8 طرف سے حملہ ہوا. کہا پہلی بات چاروں طرف دشمن تھا, آگے بھی دشمن, پیچھے بھی دشمن, دائیں بھی دشمن, بائیں بھی دشمن. اور کہا 5واں دشمن عرب کی تپتی ہوئی دھوپ تھی.
کہا چھٹا دشمن وہ کربلا کا تپتا ہوا ریگزار تھا، امام حسین کا چھٹا دشمن۔ کہا ساتواں دشمن امام حسین کی بھوک تھی کہ 3 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ کہا آٹھواں دشمن امام حسین کا یہ تھا، امام حسین نے 3 دن سے کچھ پیا ہی نہیں تھا۔ کہا اتنے دشمن ہونے کے باوجود جو کربلا میں ڈٹ جائے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے رول ماڈل مقرر کرنا تھا، اور یہی وجہ ہے اپنے تو اپنے جب غیروں کی بات آئی، نیلسن منڈیلا کوئی مسلمان نہیں، آج بھی آپ تاریخ اٹھا لیں، یہ ماضی کے اندر قریب ہی میں گزرا، یہ افریقہ کا صدر بھی رہ چکا ہے، اس کو پاکستان نے بھی نوبل پرائز دیا۔ نوبل پرائز یوں نہیں ملتا، یہ خاص انعام ہے جو کسی کسی کو ملتا ہے۔ مختلف ممالک نے نوبل پرائز دیا، وجہ یہ 14 سے 17 سال تک جیل میں رہا اپنے بندوں کی خاطر۔ اس نے کہا میرے بندوں پہ ظلم ہوتا ہے، میں آواز اٹھاؤں گا، حکومت نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ 14-17 سال چھوڑے تو نہیں۔ نیلسن منڈیلا نے لکھا، وہ کہتا ہے ایک وقت جیل میں وہ آیا کہ اتنے سال گزر گئے، دل نے کہا یار پتہ نہیں ابھی مر جاؤں، چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، باقی زندگی بچوں کے ساتھ گزار لیں گے۔ کہا لیکن مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، جب دل کے اندر یہ بات آئی تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، جب کتاب کا صفحہ ورقہ الٹا تو امام حسین کی زندگی آ گئی۔ کہا میں نے واقعہ کربلا کو پڑھا۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے واقعہ کربلا کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا حسین 72 کے ساتھ اگر قائم رہ سکتے ہیں میں بھی حق پہ قائم رہوں گا۔ یہ کس نے سیکھا؟ کافر نے سیکھا امام حسین کی زندگی سے۔ آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا اکیلا نہیں، ایڈورڈ براؤن نام کا ایک مورخ گزرا، اس نے لکھا، وہ لکھتا ہے امام حسین کا واقعہ کربلا مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر تم مردہ ضمیروں کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو واقعہ کربلا سکھاؤ۔ اور واقعہ کربلا وہ کہتا ہے، واقعہ کربلا یہ بتاتا ہے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے کربلا کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے۔ آگے چلیے، ماربن نام کا ایک مورخ ہے، اس نے یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ امام حسین نے 72 کی قربانی دے کے ایسی شجاعت کا کارنامہ دیا ہے کہ قیامت تک کوئی ایسی بہادری دکھا ہی نہیں سکتا۔ آگے چلیے، فریڈک جو ہے اس نے یہ بات لکھی، وہ کہتا ہے امام حسین کا ذکر آج بھی یزیدیوں کو مارنے کے لیے کافی ہے، کہ آج بھی دنیا کے یزید امام حسین کا ذکر سن کے ہی مر جائیں گے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے، وہ مجھے پورا جمعہ چاہیے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، امام حسین کے بارے داتا علی حجویری نے کیا کہا، سلطان باہو نے کیا کہا، خواجہ معی الدین چشتی نے کیا کہا، یہ الگ تاریخ ہے۔ لیکن یہ غیر مسلم کہتا ہے آج بھی یزیدیوں کو مارنا ہے تو ذکر حسین کرنا شروع کر دو۔ تھامس نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ امام حسین کا واقعہ کربلا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے تعداد کی ضرورت کوئی نہیں، 72 بھی ہوں تو 22,000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بڑا مشہور بندہ جس کو آپ بھی جانتے ہیں، جس کا نام ہے مہاتما گاندھی، انڈیا والوں کا بڑا، اس نے یہ بات لکھی، وہ کہتا ہے میں نے صبر اور استقامت حسین سے سیکھی ہے، صبر اور استقامت حسین سے سیکھی ہے۔ تو صاحبو واقعہ کربلا اس لیے بھی ضروری تھا کہ حق کا رول ماڈل بنانا تھا، وہ امام حسین کو بنایا گیا۔ اور یہاں وفاؤں کی ایک عجیب داستان رقم کرنی تھی، عجیب داستان۔ آپ سوچیں کیسی وفا ہوگی، کیسی وفا ہوگی۔ میرے امام چراغ بجھا کے کہتے ہیں جس نے جانا ہے چلا جائے، یزید میری جان کا دشمن ہے، تم لوگوں میں سے جو چاہنا جاتا ہے چلا جائے۔ چراغ جلایا تو ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا، جو سب سے بوڑھے تھے وہاں پہ وہ کہنے لگے حسین یہ ایک زندگی کی بات کیا ہے، اگر یہ 70 مرتبہ ہماری کھالوں کو نوچ کے اتاریں پھر بھی حسین ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ واقعہ کربلا نے بتایا کہ وفائیں کہتے کسے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے، سب سے پہلے اونو محمد چھوٹے جا رہے ہیں، امام حسین کو آگے نہیں جانے دیا، حضور پہلے ہمارے بچے حاضر۔ امام حسن کے بیٹے پہلے جاتے ہیں، حضور آپ ابھی نہ جائیں، ہمارے بچے حاضر ہیں۔ یہ وفاؤں کی داستان رقم کرنی تھی، زمانے کو بتانا تھا وفادار کیسے کسے ہیں۔ اور ایک اور وجہ واقعہ کربلا اس لیے قائم کیا گیا کہ دنیا کی عظیم درسگاہ بنانی تھی۔ درسگاہ کہتے اسے ہیں جہاں سے بندہ کچھ سیکھے۔ کربلا میں درسگاہ بنائی گئی، سکھانے والے حسین تھے۔
اور سیکھنے والے قیامت تک آتے رہیں گے، واقعہ کربلا کو پڑھیں گے، ہر چیز واقعہ کربلا سے ملے گی۔ اگر توحید لینا چاہتے ہو آؤ کربلا کی درسگاہ کے اندر، حسین تمہیں توحید سکھائیں گے۔ توحید کہتے کسے ہیں؟ حسین بتائیں گے خدا کو ایک ماننا ہوتا کیا ہے، خدا پہ بھروسہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہاں بتانا تھا اے لوگو اگر نماز سیکھنا چاہتے ہو آؤ کربلا کے اندر۔ حسین بتائیں گے حسین وہ ہے جس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ لوگوں اگر روزے سیکھنا چاہتے ہو آؤ کربلا کے میدان کے اندر، حسین تمہیں صبر کرنا سکھائیں گے، روزے سکھائیں گے۔ لوگوں اگر شجاعت سیکھنا چاہتے ہو آؤ در حسین کے اوپر۔ لوگوں اگر توکل سیکھنا چاہتے ہو آؤ در حسین کے اوپر۔ لوگوں اگر صراط المستقیم چاہتے ہو آؤ در حسین کے اوپر۔ قیامت تک کے لیے ایک عظیم درسگاہ بنانی تھی۔ اور آخری بات، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان باتوں کو اور چھیڑوں، موضوع تو میرا لمبا ہے۔ آخری بات، زمانے کو بتانا تھا کبھی باطل یوں بھی سامنے آتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، جناب ابراہیم کے مقابلے کے اندر نمرود آیا، کون تھا؟ پرایا تھا، اپنا نہیں تھا۔ جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، پرایا تھا، کافر تھا، اپنا نہیں تھا۔ بدر کے اندر مار کے لڑے، پرائے تھے، کافر تھے، اپنے نہیں تھے۔ احد کے اندر لڑے، خیبر کے اندر لڑے، عمر بن عبد الود مقابلے میں آیا، اپنا نہیں تھا، پرایا تھا۔ لیکن امام حسین کا جب مقابلہ ہوا سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ اتنے بدبخت تھے، نمازیں امام حسین کے پیچھے آ کے پڑھتے۔ امام حسین کہتے نمازیں میرے پیچھے پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے جی ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ اب یہ لوگ کلمہ گو تھے، قیامت تک کے لوگوں کو بتانا تھا لوگوں پہلے جتنے مار کے ہوئے پرایوں کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لینا حسین بتا کے گئے ہیں جب حق کے مقابلے کے اندر اپنا بھی آ جائے پھر اپنا اور پرایا نہیں دیکھا جاتا، حق کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اور زمانے کو بتانا تھا اے لوگوں یہ پیسے کی لالچ کتنی بری ہے، یہ اقتدار کا نشہ کتنا برا ہے، یہ ایسا نشہ ہے جو اتنی نسبتیں بھی نہیں دیکھتا۔ میں نے پہلے بتایا امام حسین کو جو قتل کرنے آیا، امام حسین نے کہا مجھے کیوں قتل کرتا ہے، میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے، تجھے میرے نانا کی شفاعت نہیں چاہیے؟ کہنے لگا نہیں مجھے شفاعت نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت چاہیے۔ صاحب و پیسہ انسان کو کس حد تک پہنچا دیتا ہے، حرام کا لقمہ انسان کے اندر کیسی کیسی غلاظتیں بھر دیتا ہے۔ واقعہ کربلا سے یہ سبق سیکھیے، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں، پانی کے ساتھ کھلا لیں، کم کھلا لیں، تھوڑا کھلا لیں، لیکن کھلانا ہے تو رزق حلال کھلائیں۔ بچپن سے مصطفیٰ نے امام حسین کی تربیت کی۔ آپ توجہ کیجئے، امام حسین نے صدقے کی کھجور کھا لی، صدقہ میں اور آپ کھا سکتے ہیں لیکن اہل بیت کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں۔ ننھی سی عمر ہے، 3 یا 4 سال عمر ہوگی، چھوٹی سی عمر ہے، کتنا بچہ ہوتا ہے 3-4 سال کا، صرف کھجور کھائی ہے۔ حضور آئے، حضور نے انگلی ماری گلے کے اندر اور کھجور کو باہر نکال دیا۔ یہ میری اہل بیت کے لیے جائز نہیں، اور میں اور آپ اپنی اولادوں کو ناجائز مال کھلائیں اور سمجھیں یہ وفا کریں گی؟ نہیں، حسینی کردار تبھی پیدا ہوتا ہے جب شکم کے اندر لقمہ حلال کا ہو۔ صاحبو یہ مال و دولت کی حرص، یہ لالچ یہ اتنی بری ہے، یہ اتنی نسبتیں بھی نہیں دیکھتی۔ آج بھی آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے دل خون کے آنسو روتا ہے، وہ عاشور کے دن بھی یزید کے قصیدے پڑھیں گے، یزید کی شانیں بیان کریں گے اور یزید کو کہیں گے جی وہ بھی شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادے تھے۔ ارے بدبختو تمہیں حسین نظر نہیں آتے؟ حسین وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ خوشی مصطفیٰ نے کی۔ حسین وہ ہیں جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے گٹی اپنے لعاب دہن کی مصطفیٰ نے دی۔ حسین وہ ہیں جب نام رکھنے کی باری آئی تو میرے آقا نے کہا علی رک جاؤ، ان کا نام جنت سے آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ نام رکھا ہی نہیں گیا۔ حسین وہ ہیں جن کے بال سب سے پہلے مصطفیٰ نے خود اتروائے اور خود مصطفیٰ نے چاندی صدقہ و خیرات کی۔ حسین وہ ہیں جن کا عقیقہ خود مصطفیٰ نے کروایا۔ حسین وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی گود سے زیادہ مصطفیٰ کی گود میں کھیلتے رہے۔ حسین وہ ہیں اگر ننھی سی عمر میں لڑ کھڑا جاتے تو محبوب ممبر چھوڑ کے پہلے حسین کو اٹھاتے۔ حسین وہ ہیں کہ مصطفیٰ کندھوں پہ سوار کر کے پورے بازاروں میں لے کے پھرتے اور بتاتے لوگوں مصطفیٰ حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حسین وہ ہیں اگر حسین آ جاتے حضور سجدے میں ہوتے، حسین پشت پہ چڑھ جاتے، حضور سجدے کو لمبا کر دیتے۔
صحابہ پوچھتے حضور سجدے کو کیوں لمبا کیا؟ کہا میری پشت پہ حسین بیٹھا تھا۔ اور شاعر نے کہا تھا نا کہ حضور تو اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں، وہ تو خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ گویا خدا کا حکم یہ تھا کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، فاطمہ الزہرا کے دل کا چین بیٹھا ہے، اے نبی اپنے سجدے کو طول دیجئے، آپ کی پشت مبارک پر حسین بیٹھا ہے۔ حسین وہ ہیں کہ حضور مصطفیٰ امام حسن و حسین کو سونگا کرتے۔ صحابہ نے کہا حضور کیوں سونگتے ہیں؟ کہا ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حسین وہ ہیں کہ عید کا دن ہے، حسین باہر جاتے ہیں، لوگ سواریوں پہ سوار ہیں، گھر آ کے کہتے ہیں نانا مجھے سواری چاہیے۔ حضور نے کہا کہاں سے لا کے دوں؟ کہا مجھے نہیں پتا، مجھے سواری چاہیے۔ کہا پھر آؤ حسین آج تیری سواری میں بنتا ہوں۔ کائنات نے وہ منظر دیکھا، خود حبیب خدا چوپائے کی طرح زمین پہ بیٹھ گئے، چاروں چیزیں، ٹانگیں بھی ہاتھ بھی زمین پہ رکھ دیے، دانتوں میں رسی پھنسا لی، ایک کونا اس طرف پھنسایا، ایک کونا امام حسین کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا، ایک دائیں ہاتھ میں پکڑایا، حسین جدھر سے کھینچتے حضور ادھر چلے جاتے۔ اور کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے اس کو لکھا۔ داتا صاحب کہتے ہیں لوگوں غور کرو، جدھر حسین ہے مصطفیٰ ادھر ہے۔ آج یزید کے قصیدے پڑھنے والوں ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے، بات اتنی ہے تم بھی جھولیاں اٹھا لو، ہم بھی جھولی اٹھا لیتے ہیں۔ تم دعا کرو قیامت کے دن تم یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ حسین ابن علی کے ساتھ کر دے۔ حسین کی شانیں کم ہیں، حسین وہ ہیں۔ جب بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر کے باہر سے گزرے، اندر سے رونے کی آواز آئی، مصطفیٰ نے جا کے کہا اے فاطمہ میری بیٹی، میرے حسن و حسین کو رلایا نہ کرو، ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حسین وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں فرما دیا لوگو جس جنت کے تم طلبگار ہو، یہ ننھے ننھے سے شہزادے اس جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شانیں محبوب نے بچپن میں عطا کر دی، یہ شانیں ان کو نہیں پتا تھی، جو یزیدی تھے پتا تھی، لیکن بھوک اور لالچ انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ انسان اپنے سکے باپ کو بھول جاتا ہے، سکے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ یہ پیسے کی طمع اور لالچ اتنی بری چیز ہے۔ خدا را شہادت حسین سے سبق لے کے جائیں۔ اور امام حسین وہ بادشاہ ہیں کہ ایسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں۔ اور آخری اعتراض لوگ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے کربلا میں مدد نہیں کی، مولا علی نے کربلا میں مدد نہیں کی، اگر وہ مدد کرتے تو حسین نہ ہارتے، اگر مدد کرتے حسین شہید نہ ہوتے۔ پتہ یہ چلا جو نبی اپنے نواسے کی مدد نہیں کر سکتا، جو علی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکتا، وہ اوروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں، اگر قلم کے اندر اتنی طاقت ہے تو لکھ مصطفیٰ نے مدد نہیں کی، حسین ہار گئے، مرتا مر جائے گا، یہ نہیں لکھ سکتا کہ حسین ہار گئے۔ نانا حسین کل بھی جیتے ہوئے تھے، حسین آج بھی جیتے ہوئے ہیں، قیامت تک کربلا پہ قبضہ میرے حسین کا ہے۔ ایک پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اور شاعر نے کہا تھا کیا بات کرتے ہو، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین زہرا علی کا جانی، حسین عباس کا سراپا، حسین قاسم کی کم نوانی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی ایک زمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اصغر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین کا خون بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آقا کے بانگ پن میں، حسین زہرا کے انجمن میں، حسین دشتے بطول حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر، حسین سمٹے تو کلندر، حسین پھیلے تو سمندر، خدایا اس دل کو چین دینا، بہائے آنسو حنین دینا، میری بھی نسلوں کو اے خدایا فقط تو عشق حسین دینا۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین جگ کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، یوں مسجدوں میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسانیت کا کچھ اور رنگ ہوتا۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، وہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ حسین کا نام قیامت تک رہے گا۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام لینے والے مٹ گئے، اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یزید کا نام لیتے ہیں، تمہارا پیشوا کیسا ہے، لیڈر کیسا ہے، تم علل اعلان اس کا نام بھی نہیں لے سکتے، چھپ چھپ کے لیتے ہیں، چار دیواریوں میں لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لیکن ہمارا لیڈر دیکھو، ہم تختہ دار پہ بھی کہیں گے ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے
فخر کا دل میں باغیچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، زینت آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، فخر کا دل میں باغیچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔